بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ کل کی صبح کا سورج آپ دیکھیں گے۔ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، نوجوان عالم دین تھے، بہار اور جھارکھنڈ میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام بھی کیا تھا۔ ہمارے اتر پردیش کے رہنے والے تھے مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی، ہمارے بنارس سے جامعہ سلفیہ سے انہوں نے پڑھائی بھی کی تھی۔ ممبئی کے اندر کرلا میں ایک مسجد کے امام تھے، بہت اچھے مقرر تھے اور بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی خبر ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب ایک پروگرام میں پونا جاتے ہیں، وہاں پہ تقریر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں۔ تقریر کرنے کے بعد رات ہی میں وہ ممبئی کے لیے چلنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مسجد کے امام ہیں اور مسجد کی کمیٹی نے یہ کہہ کر کے رکھا ہے کہ آپ کو ہر حال میں فجر کی نماز میں رہنا ہے۔ او لوگو، مولوی کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتا، مولوی کوئی مشین تو نہیں ہوتا، اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے پاس بھی تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ تم نے مولویوں کو مشین سمجھنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ بند کر دو مولویوں کو مشین سمجھنا۔ مدرسوں میں پڑھانے والے مولویوں کو آپ نے 5,000 روپے کی تنخواہ پر رکھا، ارے 5,000 کی تو لوگ چائے اور پان کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ 5,000 میں وہ مولوی کس طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وہ بیچارہ 10 سال تک مدرسے کی پتلی دال پی کر کے اور بغیر چھلا ہوا آلو کھا کر کے اس نے مدرسے میں پڑھائی کی، لوگوں کے دروازوں پر بھکاری بن کر کے جاگیر کا کھانا اس نے کھایا، اور آج جب وہ عالم دین بن کر کے آیا، آپ نے 5,000 میں اور 7,000 میں اس کو مسجد کا امام بنایا۔ شرم آنی چاہیے۔ مسجد کے امام سے زیادہ تو محلے میں جھاڑو لگانے والے کی اور صفائی کرنے والے کی تنخواہ ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اتنی پابندی ہے کہ صاحب پورا محلہ مسجد میں نظر نہ آئے۔ اگر امام بیچارہ کسی دن فجر میں نہیں آیا، مولوی صاحب آپ فجر میں نظر نہیں آئے، پورا ایک نمازی جب تک پوچھ نہ لے اور تحقیقات نہ کر لے تب تک مولوی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں میرے بھائی۔ اور ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، آپ نے امام صاحب کے لیے کمرہ بنوایا، بڑا احسان کیا، بڑے احسان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں امام صاحب کے لیے کمرے کا بھی انتظام ہے۔ کیسا کمرہ ہے؟ چھوٹی سی کوٹری ہے، بیچارہ امام سر ایک دیوار میں اس کا ٹکرا رہا ہے تو پیر دوسری دیوار میں ٹکرا رہا ہے۔ اتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے امام صاحب کا کہ وہ مرغی کا دربہ بھی اس سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ فیملی لے کے نہیں رہ سکتا، اس کی بیوی بیچاری زندگی بھر شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر سے دور رہے۔ او لوگو، تم نے ان مولویوں کی زندگی کو ایسا کیوں بنا دیا؟ مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے آپ نے فیملی کوارٹر کا انتظام کیوں نہ کیا؟ کل اگر اس مولوی کے قدم بہ کے، اس امام کے قدم بہ کے، اس خطیب کے قدم بہ کے، اس ٹیچر کے قدم بہ کے، وہ تو گنہگار ہوگا ہی ہوگا، ہم اور آپ بھی کم گنہگار نہ ہوں گے۔ ہم نے ان کو اپنی فیملی سے دور کر کے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری مسجدوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے، مدرسوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے ایسی جگہوں کا انتظام کریے کہ وہ فیملی کے ساتھ رہیں۔ آپ مسجدوں کے اماموں کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کیجئے۔ آپ کو اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے تو اس مولوی کو بھی پورا پورا حق ہے میرے بھائی۔ سرکاری ٹیچر مر جائے، اس کی بیوی کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے۔ سرکاری ٹیچر مر جائے، 60 سال کی سروس پورا کرنے کے بعد مر جائے تو اس کے پریوار کو پینشن ملتی ہے۔ ساری زندگی ممبر پر چڑھ کر کے اللہ رسول کا درس دینے والا مولوی مر جائے، اس کے کفن کا بھی کوئی انتظام کرنے والا نہیں، اس کے بچوں کی پڑھائی کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں۔ کیا یہ درد کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ میرے بھائی، دنیا کی ہر قوم اپنے گرو کی، اپنے ٹیچر کی، اپنے استاذ کی کا سمان کرتی ہے۔ ہماری قوم تو سب سے زیادہ مولویوں کے اندر کیڑا نکالتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انسان ہیں، ان کے اندر اچھے بھی لوگ ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ان کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، مگر یہ سوچو کہ آج کے اس دور میں وہی ہیں جو آپ کو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، رسول کے بارے میں بتا رہے ہیں، جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ علماء دنیا سے چلے گئے، آپ کو کوئی کلمہ پڑھانے والا، آپ کو کوئی قرآن بتانے والا، آپ کو کوئی اللہ کے بارے میں بتانے والا نہ ملے گا۔ مولوی بیچارے مر جاتے ہیں،
ان کے بعد ان کے بچوں، ان کے پریوار کا کیا ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عبد الرحمن سلفی صاحب فجر کی نماز پڑھانا ہے، بہت جلدی ہے، انہوں نے ٹیکسی پکڑی، ممبئی سے پونا سے ممبئی کی ٹیکسیاں چلتی ہیں، شیئرنگ ٹیکسیاں، ایک ٹیکسی میں 7 لوگ بیٹھے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور پوری سپیڈ سے چلا رہا ہے کیونکہ اس کو رات میں 2 ٹرپ کرنا ہے، اس کو ممبئی سے پھر پونا آنا ہے اور جلدی جلدی سارے پیسنجر کو پہنچانا ہے ان کی منزل پر۔ رات کے 11-12 بجے کے بیچ کا ٹائم ہے، ممبئی اور پونا کی ہائی وے پر ڈرائیور نے گاڑی کا کنٹرول کھو دیا، گاڑی بائیں سائیڈ میں بہت بری طریقے سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 7 لوگوں میں سے 6 لوگ آن دا اسپاٹ مر گئے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کیا مولانا عبد الرحمن سلفی نے یہ سوچا ہوگا کہ میں پونا سے تقریر کرنے کے بعد اپنی بیوی کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا، اپنے بچوں کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی لاش کی فوٹو آتی ہے، اللہ کی قسم وہ لاش کا فوٹو دیکھ کر کے آپ زندگی کا فوٹو دیکھیے اور لاش کا فوٹو دیکھیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ خوبصورت چہرہ ہے، لہو لہان ہو چکا ہے، سر پورا پچک چکا ہے اور آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ موت بڑی بے رحم ہوتی ہے، یہ موت بڑی شفاق ہوتی ہے۔ اس موت کو کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی بیوی کے اوپر کیا گزرے گی، آپ کے بچوں پر کیا گزرے گی، آپ کے بعد آپ کے گھر والوں پر کیا گزرے گی۔ اس موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ نے کون کون سے سپنے دیکھے تھے، آپ کی زندگی کا کیا ٹارگٹ تھا، آپ نے کیا سوچا تھا۔ موت تو اپنے ٹائم پر آئے گی اور آپ کو لے کر کے چلی جائے گی، چلی جائے گی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو روزی دی ہے تم اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اور جب موت آ جائے گی تو انسان کہے گا اے اللہ تھوڑا سا موقع اور دے دیتا، تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا، اے اللہ بہت پیسہ میرے بینک میں رکھا ہوا تھا، میں تیری راہ میں صدقہ کر دیتا، اے اللہ میں تیرے راستے میں دے دیتا۔ اللہ، لیکن موت کے بعد سوائے پچھتانے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ موت کے بعد انسان دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، لیکن بہت ساری آرزویں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ مرنے کے بعد کبھی دنیا میں کوئی واپس نہیں آیا ہے۔ کبھی رات میں کمرے میں آپ لیٹے ہوں اور لائٹ چلی جائے تو عورتیں تو ڈر جاتی ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم بھی ڈر جاتے ہیں۔ انسان بالکل اندھیرا ہو جائے تو انسان سوچنے لگتا ہے کہاں جائے، دروازہ کدھر ہے، سوئچ کدھر ہے، سامان کدھر ہے، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ او لوگوں، جب رات میں کبھی آپ کمرے میں تنہائی میں ہوتے ہیں اور لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، کیا آپ اس وقت کے بارے میں نہیں سوچتے جب آپ اپنی قبر میں ہوں گے اور وہاں بھی اس سے زیادہ اندھیرا ہوگا اور وہاں پر آپ کو بچانے والی کوئی بیوی نہ ہوگی، وہاں پر آپ کو بچانے والے کوئی ماں باپ نہ ہوں گے، کوئی رشتہ دار نہ ہوگا۔ اس موت کے بارے میں، اس قبر کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس موت کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ موت کے آنے کے بعد انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 18ویں پارے میں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا ٹائم آتا ہے انسان یہ کہتا ہے قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اے اللہ تو ایک مرتبہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، اے اللہ میں دوبارہ دنیا میں جانے کا چانس مانگ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ بیوی کے نام بینک بیلنس کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ مکان بنوانا ہے، اس لیے نہیں کہ بیٹی کے جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ آج کتنے بوڑھے باپ ہیں، جوان بیٹیاں ان کے گھر میں خوبصورت بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھنے والی ہیں، مگر پورے گاؤں میں کوئی ان سے رشتہ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اس غریب کے پاس اپنی بیٹی کو بیچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ وہ لوگوں، آج ہم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ آج بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے، جتنا کوالیفائڈ داماد ہو، سرکاری نوکری والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے، اچھا بزنس والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے۔ آج ہم نے دامادوں کی قیمتیں بنا کر رکھ دی، آج تم اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہے ہیں، سودا ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ اہل حدیث کر رہا ہے۔ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب سیمانچل میں قوم ایسی بھی ہے کہ پوری قوم اہل حدیث ہے۔
کبھی ہم کہتے ہیں دوسری جگہوں پر بات نکلتی ہے کہ کٹیہار سے لے کر کے کشن گنج تک چلے جاؤ، ارریا سے فوربس گنج سے لے کر کے آپ پورنیہ کے تمام علاقوں کو دیکھو، بڑی تعداد میں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو سب کی سب اہل حدیث ہے۔ مگر اہل حدیث کا مطلب صرف سینے پر ہاتھ باندھنا تو نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ اہل حدیث کا مطلب صرف نماز میں زور سے آمین کہنا تو نہیں ہوتا ہے۔ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث پر چلنے والا، اور اللہ کی قسم جو قرآن و حدیث پر چلے گا وہ جہیز کی ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا، وہ جہیز کا لین دین تو نہیں کرے گا جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ بیٹیوں کا سودا ہو رہا ہے، اور آج ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نہ چاہ کر کے بھی باپ کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسی مصیبت میرے پاس آ گئی، اس کو پڑھانا بھی ہوگا، یہ جوان ہوگی تو زمانے کی گندی نظروں سے اس کو بچانا بھی ہوگا، جب یہ جوان ہوگی تو اس کو زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی ہوگا، اس کو بے پردگی سے بھی بچانا ہوگا، اس کو بے حیائی سے بھی بچانا ہوگا، اس کے دوپٹے کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اس کے کپڑے کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اور جب بڑی مشکل سے یہ جوان ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ انسان کے دل میں یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ اللہ یہ کون سی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی، اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے بیٹا ہو جاتا۔ ہم نے یہ حالات بنا دیے، ورنہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کے لیے جنت کی خوشخبری لے کر کے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے دے اور بیٹی کے امتحان میں وہ کھرا اتر جائے، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں اور دونوں بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی، دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں نا بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، لوگ ایسا بولتے ہیں، معاف کیجئے گا یہ ہندوستان کا کلچر ہوگا، یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کلچر ہوگا۔ بیٹیاں پرایا دھن نہیں ہوتی، بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں، بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اسی گھر میں رہنے والا جوان بیٹا ایک بار پلٹ کر کے باپ کی اور ماں کی حال چال نہیں لیتا ہے، اور بیٹی بیچاری سسرال سے دوڑی دوڑی آتی ہے اور ماں کے بغل میں بیٹھ کر اور باپ کے بغل میں بیٹھ کر ان کی سیوا کرتی، ان کی خدمت کرتی ہے۔ بیٹیوں کو پرایا دھن سمجھنے کی یہ ذہنیت نکال دو میرے بھائی، بیٹیاں ہمیشہ اپنی ہوتی ہیں۔ اور جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں، اور اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جس نے ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کر لی یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، تو قیامت کے دن وہ انسان اس حال میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ باپ وہ ماں کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جو جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی۔ مگر ہم نے جہیز کی اس رسم کی وجہ سے ہم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مولوی حضرات کے یہاں بھی جہیز لیا جا رہا ہے، مولوی بھی اپنے بیٹے کی شادی پر جہیز لے رہا ہے، اور مولوی بھی اپنی بیٹی کی شادی پر جہیز دے رہا ہے۔ جہیز دینا مجبوری ہو سکتی ہے، لینا مجبوری نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ لے رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ اس چیز کو جائز سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، آپ اپنی غیرت کا اور اپنی عزت کا جنازہ خود نکال رہے ہیں۔ شادی کے پہلے دن جس بیڈ کے اوپر آپ سوتے ہیں وہ بیڈ آپ کو سسرال سے مل رہا ہے، جو شیروانی پہن کر کے آپ نکاح پڑھ رہے ہیں وہ شیروانی بھی سسرال کے پیسے سے مل رہی ہے، جو خوبصورت ٹائٹن کی گھڑی آپ نے 3-4 ہزار کی لگائی ہے وہ بھی آپ کو سسرال سے ملی ہے۔ تو آپ کس ٹائپ کے مرد ہیں؟ آپ کے ہاتھوں میں تو 2-4 چوڑیاں پہنا دی جانی چاہیے، آپ کو تو خاتون کا لقب مل جانا چاہیے۔ سوچئے میرے بھائی، اس جہیز نے ہمارے نوجوانوں کو کاہل بنا دیا۔ میں کہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں، تم اگر یہ طے کر لو اپنی کمائی سے اگر بہترین بیڈ نہ ہوا، ایک معمولی بستر پر اور ایک معمولی چٹائی پر اپنی بیوی کے ساتھ ہم گزار لیں گے، جب اللہ طاقت دے دے گا ہم مسیری کا انتظام کر لیں گے۔ اگر تم یہ سوچ لو ٹھیک ہے ہمارے گھر میں فریج نہیں آئے گا، جب اللہ توفیق دے گا ہم فریج خرید لیں گے، تب تک ہم گھڑے کے ٹھنڈے پانی سے کام چلا لیں گے، ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بائک نہیں ہے ہم سائیکل سے سواری کر لیں گے، جب اللہ طاقت دے گا ہم 4 ویلر لے لیں گے۔ یہ مزاج بنا لو، یہ ذہن بنا لو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو برکت دے گا۔ لیکن یہ جہیز کی رسم تقریریں کرنے سے ختم نہیں ہوگی، عمل کرنے سے ختم ہوگی۔
جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ ہاں اس رسم نے آج سماج کی بیٹیوں کی شادی کو مشکل بنا دیا۔ بیٹی جوان ہوتی ہے 20 سال کی عمر میں، بیٹا جوان ہوتا ہے 20 سال کی عمر میں، اور اس جہیز کی رسم کی وجہ سے، شادی بیاہ کی ان رسموں کی وجہ سے آج بیٹیاں 30 سال کو کراس کر رہی ہیں، بیٹوں کی عمر 25-30 سال کے پار ہو رہی ہے۔ اتنی عمر ہونے کے بعد ان کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی عمر تک اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور آج تو حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابوالکلام صاحب شاید بیان کریں گے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا آفتاب اور شردھا کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی پہلا کیس تو نہیں ہے اس دیش کا، اس کے پہلے بھی ایسے کیس آئے کہ ظالم شوہر نے بیوی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ظالم بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر کے گلا ریت دیا، اس کے بدن کے ٹکڑے کر دیے، مگر وہاں میڈیا کو مسالہ نہیں ملتا تھا، یہاں میڈیا کو مسالہ مل گیا کیونکہ نام ساتھ میں آفتاب کا آ گیا۔ فیس بک کے اوپر نارمل پوسٹوں میں کمنٹ آتا ہے کہ مسلمان سے شادی کرنے کے پہلے دیکھ لینا اس کے گھر میں فریزر تو نہیں ہے، کہیں تمہارے بھی بدن کے 36 ٹکڑے نہ کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب کی جڑ یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو بالائے طاق رکھ دیا، ورنہ یہ اسلام کی تو تعلیم ہی نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ میں رہیں۔ بھارت کا قانون اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں، اس کو لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، مگر اسلام کی نظر میں یہ زنا ہے، اسلام کی نظر میں یہ بدکاری ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ نکاح کے ٹائم آپ کے دل میں یہ مقصد ہو کہ میرا مقصد صرف اپنی سیکسول ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے، اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اگر صرف خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نکاح کر رہے ہیں تو معاف کیجئے، نکاح کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا محسنین غیر مسافحین، نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے۔ آپ گھر بسانے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، اس لڑکی کو آپ گھر میں لا رہے ہیں تاکہ ایک نیا پریوار بسائیں، ایک نیا گھر بنائیں۔ تو جہیز کی اس رسم کی وجہ سے بھی آج سماج میں بڑی برائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے پہلے کی موت آ جائے، اس کے پہلے کی موت آ جائے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب موت آ جائے گی تو تم یہ کہو گے کہ اے اللہ، کاش تو مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیتا تاکہ میں تیری راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن جب موت کا ٹائم آ جائے گا تو ایک سیکنڈ بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی، ایک سیکنڈ بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ ایمان تو فرعون بھی لایا تھا، جی ہاں فرعون بھی ایمان لایا تھا۔ کب لایا تھا؟ جب موت کو سامنے دیکھ لیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو فرعون نے کہا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون تو اب جا کر کے ایمان لا رہا ہے، اب تیرے ایمان لانے کا کیا فائدہ، تیری ساری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، موت اپنے وقت پر آئے گی اور آپ کو مہلت نہیں دے گی۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، مجھے ابھی فوراً نکلنا ہے پورنیہ کے لیے، ٹرین پکڑنی ہے، کل بنارس میں پروگرام ہے میرا اور وہ اپنے محلے کا اپنے گھر کا پروگرام ہے، وہاں شامل ہونا ضروری ہے۔ ایک آخری واقعہ سنا رہا ہوں، سعودی عرب کا سچا واقعہ، وہاں کے عالم دین نے لکھا ہے۔ 3-4 نوجوان گاڑی میں بیٹھے اور سعودی عرب کی سڑکیں ماشاءاللہ بہترین سڑکیں ہیں، پوری سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے، پوری سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے، فوراً مر گئے۔ ایک نوجوان بچ گیا، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ٹریفک پولیس والے، شرطۃ المرور والے اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا، تم کہاں جا رہے تھے، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نوجوان کے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلتا ہے انا فی سقر، انا فی سقر، انا فی سقر، میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں۔ ٹریفک پولیس والوں کو اس بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ ٹریفک پولیس والوں نے اس علاقے کے عالم دین سے کانٹیکٹ کیا کہ یہ نوجوان لڑکا آخری ٹائم میں آنا فی سقر کہہ کر کے مر گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ عالم دین نے، مولوی صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب تمہیں قرآن کے 29ویں پارے میں ملے گا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ،
اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم سقر کے اندر کیسے چلے گئے؟ سقر مطلب بہت خطرناک گڈھا، جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے کیونکہ جہنم گڈھے کی طرح ہے، انسان اس کے اندر گرے گا، اس لیے جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ عالم دین نے کہا یہ نوجوان نماز نہیں پڑھتا تھا، اور مرنے کے ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایسا منظر اس کو دکھایا کہ اس نے محسوس کیا کہ وہ جہنم کی آگ